بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق دی کہ یہاں مل بیٹھیں اور ذکر اہل بیت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ اور جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوستان جو اس مجلس کو آن لائن سن رہے ہیں کینیڈا میں، وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو بتانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک گاؤں جس کا نام سرز پایان ہیں، اس علاقے میں مجلس پڑھ رہے ہیں تاکہ جو انٹرنیٹ پر دیکھنے والے ہیں انہیں معلوم ہو سکے یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ ایک تمام حسینیوں کے لیے، تمام علی کے چاہنے والوں کے لیے جو دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، خدا کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی خلقت میں ایک اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ چاند کا نکلنا اللہ کی نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ یہ سورج کا ابھرنا اور ڈوب جانا اللہ کی آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دن کا آنا، رات کا چلے جانا، یہ اللہ کی آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیے، آیت جس کو عربی میں کہتے ہیں آیت، اور اردو میں جسے نشانی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آیتیں ہیں، مگر کیونکہ ہم اسے روٹین میں دیکھتے ہیں، ڈیلی دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، تو یہ آیتیں ہم کو عادتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں عادت لگ رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں یہ آیتیں ہیں۔ دیکھیے، پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائیں ایک آیت ہے۔ اسی طرح آگ کا جلا دینا ایک عادت ہے، مگر یہی آگ اگر ابراہیم کے لیے گلزار بن جائے ایک آیت بن جاتی ہے۔
خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، مگر خنجر اگر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ پانی کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، مگر اگر یہی پانی موسیٰ نبی کو نہ ڈبوئے یہ ایک آیت بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر دروازے سے آنا ایک عادت ہے، مگر اگر کسی کو کعبے کی دیوار ٹوٹ کر بلائے یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ کی آیت تھی، تبھی تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ بتوں سے 13 رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے۔ اب یا علی بلندر صلوات۔ قرآن بھرا ہوا ہے آیتیں جو ظاہر میں آیتیں ہیں، اور قرآن مجید میں بھی جو الفاظ ہیں ان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ اللہ کی نشانی ہیں، اور مسلمان کا فرض یہ ہے ان اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرے۔ دیکھیے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا نے کبھی کہا یا یحییٰ، اے یحییٰ، اس طرح سے نبیوں سے خطاب کیا، کبھی کہا اے موسیٰ، کبھی کہا اے عیسیٰ، مگر جب خدا نے قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں ملتا نبی کو اپنے حبیب کو نام سے پکارے، بلکہ جب بھی رسول اللہ سے خدا نے خطاب کیا کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، اے سرور و سالار۔ عجیب ہے خدا حبیب سے کیا کہہ رہا ہے، اے مزمل۔ مزمل کی معنی کیا ہے؟ مزمل یعنی کملی کے اوڑھنے والے، چادر کو اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ عجیب ہے خدایا، یہ چادر کیا جنت سے آئی تھی؟ نہیں، چادر جنت سے نہیں آئی تھی۔ یہ چادر کوئی اسپیشل تھی؟ نہیں، اسپیشل نہیں تھی۔ یہ چادر خاص تھی؟ نہیں، خاص نہیں تھی۔ تو اس چادر کا کیا مقام کہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ اس چادر کی حیثیت یہی تھی، بذات خود وہ چادر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بذات خود وہ چادر کوئی عزت نہیں رکھتی۔ اس چادر کی عزت یہ تھی کہ اس چادر نے تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اگر ایک چادر تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں لے لے اس کی اتنی عزت ہو جاتی ہے، تو وہ ابو طالب جس نے 11 برس مصطفیٰ کو اپنی گود میں پالا تھا، اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے رسول کو اپنے آغوش میں پالا اور رسول کی پرورش کی۔ جو لوگ ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیتوں میں گہرائی سے نظر نہیں کی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، شرافت کی حدوں میں ایک ایسا انسان کون ٹھہرے گا۔ اگر شک ہے تجھے ناداں ابو طالب کے ایمان پر، بتائے مفتی دین پھر مسلمان کون ٹھہرے گا۔ قرآن مجید میں اگر قرآن کی ایک ایک آیتوں میں انسان غور کرے، قرآن مجید میں خدا نے کبھی کسی کافر کے فعل کو خدا نے اپنی طرف نسبت نہیں دیا ہے۔ ہاں، انبیاء کے فعل کو خدا نے اپنی طرف نسبت دیا ہے، یعنی فعل نبی کرتے تھے مگر خدا کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔
انبیاء اولیاء فیل کرتے تھے، خدا کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ سورہ یاسین میں آواز آئی فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، خدا کہہ رہا ہے ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا اور 2 لوگوں کے بعد ہم نے تیسرا شخص بھی بھیجا، جبکہ تفسیر یہ بتلا رہی ہے ان 2 لوگوں کو حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا، اس تیسرے شخص کو بھی حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا مزاج ایسے ہے، قرآن مجید میں خدا نبی کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ سے خطاب ہوا، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے ہیں، یہ ہم نے پھینکے ہیں، رسول نے کنکر پھینکے ہیں۔ اور قرآن میں خدا نے لفظ بھی یہی کہا، حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں مشرکوں کی طرف، یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے ہیں۔ یعنی دستور یہ ہے، خدا یا تو نبی کے کام کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے یا تو ولی کے کام کو نسبت دیتا ہے۔ اب اٹھائیے 30واں پارہ سورہ الضحیٰ کو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم نور کی، قسم ظلمت کی، یا یوں کہوں قسم دن کی، قسم رات کی، یا یوں کہوں قسم تاریکی کی، قسم روشنی کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی پرورش کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول کی پرورش ابو طالب نے کی۔ اے ابو طالب ہم آپ کے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، اے ابو طالب تیرے ولی خدا ہونے کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل؟ جس یتیم کو تو نے پالا خدا کہہ رہا ہے یہ تو نہیں یہ ہم پال رہے ہیں۔ خدا نے اپنے طرف یہ نسبت دی ہے فعل کی، اور ہر کسی کے فعل کی نسبت خدا اپنے طرف نہیں دیا کرتا۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اللہ کی اس آیتوں سے جس پہ کہا افلا یتدبرون، اے مسلمان تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ تو قرآن کی آیتوں میں سوچتا ہی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن صحیح سے پڑھتے نہیں۔ ہم پر دوسرا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سیرت علی سے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، خدا کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، فیہ بأس شدید، اور اس میں شدید لڑائی ہے۔ عجیب ہے، غیر مسلمان ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہارا قرآن، تمہاری کتاب غیر سائنٹیفک بات کی ہے، غیر عقلی بات کی ہے، لوہا تو آسمان سے نازل نہیں ہوتا، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، مگر تمہاری کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ خدا نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ تو مسلمانوں نے ایک متفقہ فیصلہ دیا اسلام کی عزت بچانے کے لیے، ہاں صحیح بات ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں آسمان سے نازل ہوا تھا۔ وہ کون سا لوہا تھا؟ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، ایک مرتبہ لوگ رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، مگر علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے ایک پروانہ شمع کا طواف کرتا ہے۔ علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے یہ کہے جا رہے تھے یا رسول اللہ اگر ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، علی ابن ابی طالب آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ خدا کی آواز آئی، فرشتوں سے کہا اے فرشتوں دیکھو کیسے میرا علی، کیسے میرے نبی کی حفاظت کر رہا ہے۔ حوروں نے جنت چھوڑ دی، علی کے جنگ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور یہ صدا گونجی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور تو اب شاہ محدث حق دہلوی اہل تسنن کے عالم ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ نے مولا علی سے جملہ کہا، اور 3 جملے بتاتے ہیں جو فارسی شعر کی صورت میں ہیں کہ کہا رسول اللہ نے فرمایا یا علی مراو از ان جماعت نگہدار حق نصرت بجا آور کہ وقت نصرت است۔ 3 جملے کہیں یا علی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، مدد کا حق ادا کرو کہ مدد ہی کا وقت ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کے 3 جملوں کو اگر خلاصہ کیا جائے، رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا یا علی مدد۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد۔ آپ یا علی مدد کا ذکر میرے ساتھ دہرائیے، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا یا علی مدد۔ میری لحد میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موج نور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب، علی کا وہ رتبہ ہے، کوئی مقام اور علی کی منزلت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آئیے دیکھیے اسی علی کے در پہ جو آیا اس نے کیا کیا پایا، جو اس در سے گیا اس نے ہر شے کھو دی، اس نے کچھ نہیں پایا۔ مولا کے در پہ کیا ملتا ہے؟ مولا کے در پہ کسی کو دنیا چاہیے ان کو دنیا بھی ملے گی، جس کو آخرت چاہیے اس کو آخرت، جس کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ دونوں چیزیں در اہل بیت سے ملیں گی، مگر کس انداز سے لیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں کبھی کبھار دین اور اہل بیت سے دور کر دیتی ہے؟ ایک صفت جو ہم سب میں ہوگی، ہماری زندگی میں اکثر
جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے. ہم ایموشنل ہیں, ہم جذباتی ہیں. جذبات اچھے بھی ہیں, جذبات برے بھی ہیں. اچھے جذبات جیسے یہ محبت محمد و آل محمد کا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لایا ہے, یہ اچھے جذبے ہیں. مگر شیطان انہی جذبات سے یوز کرتا ہے. محبت کا جذبہ اچھا ہے مگر اسی محبت کو دنیا کی محبت میں یوز کرتا ہے. یہ نیگیٹو جذبات ہیں. غصے کا جذبہ, لوگ غصہ ہو جاتے ہیں, یہ ایک جذبہ ہے انسان کا, یہ ایموشن ہے. شیطان اسی کو یوز کرتا ہے. جوان ہے, اس کی شادی نہیں ہے, شہوت کا جذبہ, شہوت کے جذبات ابھرتے ہیں, شیطان اس سے مس یوز کرتا ہے. یعنی یہ پورے جذبات ہیں جس کی حکمرانی ہماری زندگی پہ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ علی کی غلامی ملے, زندگی میں جذبات کی نہیں عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے. عقل اگر حاکم ہو جائے پھر انسان خامخواہ کسی سے نہیں لڑے گا, پھر نامحرم کو نہیں دیکھے گا. اسے پتا ہے میں کسی کی بہن کو دیکھوں گا ایک دن میری بہن کو بھی کوئی دیکھے گا, کیونکہ عقل سے کیلکولیشن کر کے کبھی حرام نہیں کرے گا, کبھی گناہ نہیں کرے گا. عقل کی اگر حکومت ہو. اب عقل کیسے, کہ عقل کی حکمرانی کیسے آئے؟ دیکھیے یہاں تک کہ ماڈرن سائنس, ماڈرن سائیکولوجی میں ریسرچ ہوئی کہ دیکھا گیا ایک بندہ ہے جس کا آئی کیو تو بہت اچھا ہے. آج کل ہماری یونیورسٹی میں کسی کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آئی کیو دیکھا جاتا ہے. آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشن, یعنی کتنا ہوشیار ہے, کتنی میموری ہے, کتنا حافظہ ہے, کتنے مارکس لیتا ہے, اس کو آئی کیو بولتے ہیں. یونیورسٹی میں داخلہ دیکھنا ہے, آئی کیو کو دیکھتے ہیں. کسی کمپنی میں آپ کو داخلہ لینا ہے, آپ کا آئی کیو چیک کرتے ہیں. یعنی انٹیلیجنٹ کوشن اور آئی کیو دیکھا جاتا ہے. مگر ماڈرن سائیکولوجی میں ایک ریسرچ آئی, انہوں نے کہا ایک بندہ ہے جس کا آئی کیو تو بہت اچھا ہے مگر اس نے عجیب عجیب حرکتیں کر دی, اپنے آپ کو قتل کر دیا, خودکشی کر دی, بیوی کو قتل کر دیا, لوگوں سے لڑ پڑا. آئی کیو تو بہت اچھا ہے, آئی کیو آئنسٹائن جیسا, ابو علی سینا جیسا آئی کیو ہے, مگر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس پر ریسرچ شروع کی گئی ماڈرن سائیکولوجی نے, یعنی علم نفسیات نے, اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف, اس کی زندگی میں کچھ کم ہے. وہ کیا چیز کم ہے؟ تو اس تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچے کہ اس کے پاس آئی کیو تو ہے, یعنی انٹیلیجنٹ کوشن تو ہے, مگر ای کیو نہیں ہے, ایموشنلی کوشنٹ نہیں ہے. حافظہ تو ہے, ہوشیار تو ہے, مگر اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. اگر جذبات میں قابو رکھنے کی اس میں صلاحیت آ جائے تو یہ بری حرکتیں نہیں کرے گا. اور یہی چیز مولا کے زمانے میں, مولا سے کسی نے کہا مولا شام والا بہت ہوشیار ہے, بڑا چالاک ہے, بڑے دھوکے دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر فریب کرنے پہ آؤں میں بھی اس سے بہتر فریب کر سکتا ہوں, مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے. وہ چالاک نہیں ہے, وہ ہوشیار نہیں ہے, وہ عقل مند نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. عقل سلیم کیا ہے؟ یعنی وہ عقل جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے. عقل وہ عظیم ترین نعمت ہے. جب جذبات سے انسان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, کتنی ایسی غلطیاں کرتا ہے. ماں باپ سے کیسے تعلق برقرار کرے, جذبات سے کبھی لوگ تعلق برقرار کرتے ہیں. والدین, لوگ جوان آ کے پوچھتے ہیں کبھی کبھار کہ قبلہ میرا باپ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے تمام ماں باپ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تم میں تمہارے اندر اطاعت کا جوہر کتنا ہے, تمہارے اندر جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت کتنی ہے. دیکھیے کبھی کبھار کتنے ایسی خطائیں اور غصے کی حالت میں ہم کر جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں, کتنی بڑی ہم خطا کر رہے ہیں اپنے جذبات کی وجہ سے. امام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس خطا سے بچو, کہیں جذبات کی پیروی نہ کرو. آج کل یہ جو دشمن ہے, صہیونی دشمن, خود کہتا ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی سرپرستی سے نکال دو, ہم خود ان بچوں کی تربیت کریں گے. یعنی جب بچہ ماں باپ کی سرپرستی سے نکل جائے, دشمن نے اس کی تربیت کے لیے بہت اچھا ماحول فراہم کیا ہے. اچھا ان کے لحاظ سے, نہ کہ ہمارے لحاظ سے. یعنی بہت بدترین ماحول دشمن نے تیار کیا ہے کہ بس ماں باپ کی سرپرستی سے یہ نکلے اور ہم اسے بتائیں گے کیسے زندگی جینے کا طریقہ ہے. اب حدیث سنیے مولا کیا بتلا رہے ہیں کہ کیسی رفتار ماں باپ سے کرو. مولا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے ماں باپ کی اہمیت کیا بتائی. کہا اگر ماں باپ تمہیں تماچا مار دیں صبر کرو, اور صبر کرنے کے بعد انہیں کچھ نہ کہو, چاہے وہ غلط ہی
غلطی کہہ رہے ہوں. عجیب ہیں. اب یہ نوجوان، قرآن میں ماں باپ کا ذکر توحید کے بعد آیا ہے کہ کہا توحید کو مانو، پھر کہا والدین پر احسان کرو. عجیب ہیں. اور پھر اور آگے بڑھیے، جب ایک نوجوان کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، اب اس نوجوان کو کہا جاتا ہے زیارت عاشورہ میں پڑھو بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے حسین. وہ ماں باپ جن کا میں اتنا احترام کرتا ہوں، غلط بات کرتے ہیں، تماچا کھا کے چپ ہو جاتا ہوں، ان کا اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ماں باپ آپ پر حسین قربان ہو جائیں. انسان اگر دیکھے والدین کی رسپیکٹ اور احترام اس انداز سے، اور مولا علی کو اور ہمارے 12ویں امام کو بھی یہ ٹائٹل حاصل ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب حدیث سنیے، مولا فرماتے ہیں من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو غصے کی نگاہوں سے دیکھے اور وہ والدین اس پر ظلم کر رہے ہوں، وہ ظالم ہو، ماں بھی ظالم باپ بھی ظالم، مولا فرماتے ہیں بس غصے کی نگاہوں سے دیکھے، کچھ نہ کہے، کچھ جھگڑے کی بات نہیں ہے، آرگیو کی بات نہیں ہے، غصے سے دیکھے، مولا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صلاۃ، خدا اس لڑکے یا لڑکی کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بات کی بات نہیں ہو رہی، صرف نگاہ کی بات ہو رہی ہے. انسان اگر یہ نہیں کہ وہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، والدین سے معافی مانگ لے پھر نماز پڑھے، بے شک پڑھے، نہیں، مگر مولا بتلا رہے ہیں کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے فیصلے جذبات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایموشنل جو فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم جب جذبات سے فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے ہمارے غلط ہوتے ہیں. تو ہمیں کیسے فیصلے کرنے چاہیے؟ عقل کی بنیاد پہ. خدا وند متعال کہہ رہا ہے، جب میں نے اصول کافی کی روایت ہے، خدا نے عقل کو بنایا، کہا سامنے آؤ، عقل سامنے آئی، پھر کہا پیچھے جاؤ، عقل پیچھے گئی، پھر خدا نے فرمایا میری عزت کی قسم میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے بڑھ کر ہو. یعنی عقل وہ مخلوق ہے جو اللہ کی محبوب مخلوق ہے. کیا مطلب سامنے آؤ پیچھے جاؤ؟ یہ ایک سمبلک حدیث ہے. حدیث کہنا چاہ رہی ہے جہاں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو وہ عقل ہے، جہاں اللہ کی مخالفت کر رہے ہو وہ جہالت ہے. انسان اپنے عقل، ہماری دیکھیے اہل تسنن کہ ہمارے بھائیوں کی پہلی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کی کتابیں کس سے شروع ہوتی ہیں؟ باب صلاۃ، باب صوم، نماز روزے سے. مگر ہماری اصول کافی نماز روزے حج زکوٰۃ سے شروع نہیں ہوتی ہے. ہماری پہلی کتاب باب عقل سے شروع ہوتی ہے کہ اگر عقل آ جائے گی تو نماز بھی خود بخود آ جائے گی، روزہ بھی آ جائے گا، حج اور زکوٰۃ بھی خود بخود آ جائے گا. انسان اہل بیت نے ہمارے اوپر جو تاکید کی ہے اپنے عقل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو. حضرت آدم ہیں، ان کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام دین ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نام عقل ہے، تیسرا کہتا ہے میرا نام حیا ہے، اور کہتے ہیں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، آپ تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر دیں، ایک چوائس ہے. 3 کہا بہت اہم چیز ہے، میں تینوں چاہتا ہوں. دین میں خود اللہ کا نبی ہوں، اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا. حیا میں بے حیا بھی نہیں ہوں، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. عقل میں بے عقل بھی نہیں رہنا چاہتا. مجھے تینوں چاہیے. آواز آئی نہیں، خدا نے کہا صرف ایک کو انتخاب کر سکتے ہو، 3 انتخاب نہیں کر سکتے. حضرت آدم نے سوچنے کے بعد کہا میں عقل کو انتخاب کرتا ہوں. جیسے کہا عقل کو میری طرف آ جا، عقل آنے لگی، عقل کے پیچھے حیا اور دین بھی پیچھے پیچھے آنے لگے. حضرت آدم نے کہا میں نے ایک کو سلیکٹ کیا ہے. عقل اور حیا جواب میں کہتے ہیں خدا نے ہمیں کہا ہے جہاں جہاں عقل جائے گی وہاں وہاں دین اور حیا جائیں گے. یعنی عقل وہ اللہ کی نعمت ہیں جس کو اہل بیت نے بتلایا جتنا ہو سکے صحیح سے یوٹیلائز کرو، صحیح سے استعمال کرو. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اس معنی میں عقل کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں. دشمن ہم پر کس انداز سے حملے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں پر بے حیائی کی الغار الگ ہے، نوجوانوں پر دشمن کام کر رہا ہے. کیا صرف نوجوانوں پر کام کر رہا ہے؟ نہیں، دشمن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی کام کر رہا ہے. دشمن نے چھوٹے بچوں کی فیلڈ بھی نہیں چھوڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں بچے کی تربیت یہ ہو گئی، ٹی وی کھول دو، بچے کو کارٹون اینیمیشن کے سامنے بٹھا دو، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی بری چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے. والدہ جو ہے بچے کو موبائل پہ کارٹون دے
دیتی ہے، آئی پیڈ پہ کارٹون دے دیتی ہے، وہ کارٹون دیکھتا رہے اور والدہ چلی گئی خوش ہے کہ میں تو جا کے مسالے بھونوں گی، کھانا بناؤں گی، بچہ ادھر بزی ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ مگر ہم جانتے ہی نہیں کہ ان کارٹون کے کتنے خطرناک اثر ہیں۔ کتنے کارٹون ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کارٹون کی ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتا، کتنے کارٹون ہیں جو انڈائریکٹلی امام زمانہ کے خلاف بنائے گئے ہیں، کتنے کارٹون ہیں جو انڈائریکٹلی اہل بیت کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ کتنے ایسے کارٹون ہیں جس میں وحشی پنا اور وائلنس سکھایا جاتا ہے، مگر ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ والدین دیکھتے ہیں بچہ ایک کارٹون میں وحشی پنا سیکھ رہا ہے، مگر والدین کو برا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کارٹون میں وہ چیز مذاقیہ انداز میں دکھائی جاتی ہے، کامک انداز میں دکھائی جاتی ہے، تو والدین کو برا نہیں لگتا۔ خون تو ہے نہیں، خون خرابہ کارٹون میں نہیں ہوتا، برا نہیں لگتا۔ مگر بچے کی جو ذہنیت بلڈ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کہ اگر کارٹون میں کسی کو چوٹ لگتی ہے تو بچہ ہنستا ہے، جبکہ دین نے کہا ہے اگر کسی کو چوٹ لگتے ہوئے دیکھو ہنسو نہیں، تمہارے دل سے آہ نکلنی چاہیے۔ مگر بچہ ظلم سیکھ رہا ہے اور ظلم پہ خوش ہو رہا ہے، اور ہم نے دے دیے ہیں بچے کو وہ ساری تربیت کی ذمہ داری، ہم نے کارٹون کو دے دی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مرد معراج پر پہنچا ہے ایک عورت کی آغوش ہی سے تو پہنچا ہے، مگر وہ بچہ جس کو ماں کی تربیت کی آغوش نہیں ملی، اسے کارٹون اور میڈیا کی آغوش ملی، وہ کہاں معراج پہ پہنچے گا؟ جب بچہ چھوٹا ہے ہم نے اسے کارٹون میں بٹھا دیا، اس کا دل سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوا اس نے گیم کھیلنا شروع کر دی، ہم نے اس کو پلے اسٹیشن یا موبائل کی گیموں کے سامنے بٹھا دیا کہ اب وہ گیم میں کتنی ایسے گیمز ہیں جس میں وہ بچہ کتنے لوگوں کو ایک دن میں قتل کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے اس نے کارٹون میں وحشی گری اور دل کی سختی سیکھ چکا ہے، اب وہی چیز امپلیمنٹ کر رہا ہے گیمز میں، کتنے لوگوں کو ایک دن میں وہ بچہ قتل کر رہا ہے گیم میں، وہ شمر صفت بن رہا ہے۔ اور جب اور بڑا بچہ ہوا، جوان ہو گیا، ہم نے اس کو ٹیلی ویژن کے سامنے، ہم نے اس کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سامنے بٹھا دیا، پھر اس نے شمر اور یزیدی بے حیائی دیکھی۔ بچپنے سے لے کر جوانی تک ہم نے اپنے بچے کے لیے ایک یزیدی ماحول فراہم کر دیا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی بنے گا۔ غلط توقعات ہیں۔ ہاں، آج کل یہ دور فتن، آخری زمانہ ہے، آپ کہاں کہاں سے بچائیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ممکن ناممکن ہے، مگر ممکن ہے۔ کتنے ایسی اینیمیشنز ہیں جو اخلاقی ہیں، جو اسلامی ہیں، مختلف ملکوں نے خصوصاً ایران نے بنائی ہے، آپ وہ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہی دکھائیں جو ڈزنی اور پکسر دکھا رہا ہے۔ یہ بڑی کمپنیاں سب 99% صہیونی کمپنیاں ہیں جو کارٹون کو بنانے والی ہیں، اور جانتے ہیں ایک ایک کارٹون پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ایک اچھا کارٹون جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو، اس کے ایک کارٹون بننے میں $30 ملین لگتے ہیں، اور آپ کا بچہ وہ کارٹون 1.5 گھنٹے میں دیکھ لیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا کارٹون، خرچہ $30 ملین۔ کیا وہ لوگ آپ کے بچوں سے، دشمن کو آپ کے بچوں سے اتنی ہمدردی ہے کہ اتنا خرچ کر رہا ہے اور فری میں آپ کے بچوں کو دکھا رہا ہے تاکہ آپ کا بیچارہ بچہ انجوائے کرے، آپ کا بچہ خوش رہے؟ دشمن کو آپ سے اتنی ہمدردی ہو گئی؟ ہمدردی نہیں ہے، یہ ذہن تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 50 سال پیچھے اور ذہن آرام آرام سے تبدیل ہوتا ہے۔ 50 سال پیچھے شہروں کی خصوصاً ثقافت دیکھیے، کیا اتنی بے حیائی تھی؟ کیا اتنی بے حجابی تھی؟ کیا اتنے خراب لباس پہنتے تھے؟ مگر اب 50 سال کے بعد وہ چیز نارمل ہو چکی ہے، وہ چیز عام ہو چکی ہے، سب لوگ ویسے ہی گھوم رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیسے تبدیلی آئی؟ ایسی غیر محسوس تبدیلی آئی کہ لوگ بدل گئے، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنی اچھی ثقافت اسلامی کو چھوڑ دیا، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چینج آرام آرام سے آتی ہے۔ اب دیکھیے، واپس آئیں اپنے عنوان کی طرف کہ عقل اللہ کی وہ نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ابتدا میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، پھر آخر میں کہا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے، یعنی ایسے ایمان لانے والے بھی ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے مگر عقل نہیں ہے۔ اور ہماری زندگی میں کبھی کبھار یہ مسائل ہوتے، آپ نے شاید دیکھا ہو، حاجی صاحب حج سے واپس آئے، لوگ ان کے پاس گئے کہ ان کے پاس جا کے آب زمزم لے لیں۔ تو جب آب زمزم لینے کے لیے گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا جانتے ہو بیت اللہ الحرام، کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر لگے ہوئے ہیں؟
انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. تو حاجی صاحب نے کہا کعبۃ اللہ میں 770 اسپیکر لگے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا؟ کہا نہیں، میں پہلے فلور پہ گیا اسپیکر میں نے گنے، دوسرے فلور پہ گیا اسپیکر گنے، میں پورے اسپیکر گننے کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں کعبۃ اللہ میں 770 اسپیکر تھے. تو لوگوں نے کہا حاجی صاحب آپ حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی گنتیاں لگانے گئے تھے؟ یعنی حاجی تو بن گئے ہیں مگر عقل نہیں آئی ہے. عقل انسان، کئی لوگ ہیں عبادت کر رہے ہیں مگر ان کے پاس عقل نہیں آئی ہے. عجیب ہیں. ہم بھی کبھی قوم میں رہتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بتا دیجئے، ہم زائر ہیں، ہمیں واپس پاکستان جانا ہے، حلوہ سوہان کا کیا ایرانی سوہان ہمیں لینا ہے، بادام پستے ہمیں لینے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی بادام پستے کیا کرو گے؟ جس کے لیے لے کر جاؤ گے وہ کھائے گا، بس ایک شکریہ کرے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا، ختم، اتنا ثواب ملے گا. مگر تمہیں اگر لے کر جانا ہے یہاں سے ایک دعا کی کتاب لے کر جاؤ، جب تک وہ دعا پڑھتا چلا جائے گا، آپ گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ دعا پڑھ رہا ہوگا، اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوگا. اچھی چیز لے کر جاؤ. کربلا سے جاتے ہیں، کربلا کی تصویر لے لو، کربلا سے کربلا کا کفن لے لو. مگر اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کربلا کا کفن لائے تو دیکھیے گھر میں کیا شامت آنی ہے، کیا جھگڑا ہونا ہے. بیوی اسے کہے گی تو مجھے مارنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کفن کیوں لے کے آیا ہے؟ وہ بھی میرے لیے لے کر آیا ہے. کہاں سے عربی لباس لے کر آتا، کوئی اچھی چیز لے کر آتا، تم کفن کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ عقل نامکمل ہے، عقل کمال تک نہیں پہنچی ہے. لوگوں کے جسم بالغ ہو گئے ہیں. ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا تمہیں چاکلیٹ چاہیے یا تمہیں بیوی چاہیے، تو بچہ کہے گا مجھے تو چاکلیٹ چاہیے. یہی بچہ جب جوان ہو گیا پھر سے وہی سوال کریں کہ بیوی چاہیے چاکلیٹ چاہیے، اب وہ کہے گا بیوی چاہیے، کیونکہ بالغ ہو چکا ہے. جسمانی تو بالغ ہو چکا ہے، ہم جسمی طور پر بالغ ہیں مگر عقلی طور پر ابھی نابالغ ہیں. عقل بالغ نہیں ہوئی ہے. عقل، امام معصوم ہمیں ایک واقعہ بتاتے ہیں. ایک شخص سے اس نے اتنی عبادت کی یہاں تک کہ ایک فرشتے نے اسے دیکھا. فرشتے نے کہا تمہاری جو دعائیں 3 دعائیں قبول ہو جائیں گی. بہت خوش ہوا، میری 3 دعائیں مقبول ہیں. سوچا اس کی ایمان تھا مگر ایسا ایمان جس نے عقل کو ڈیولپ نہیں کیا تھا. اس نے کہا میری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ میری بیوی دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہو جائے. اس کی دعا قبول ہو گئی. اس کی بیوی دنیا کی خوبصورت ترین خاتون تو ہو گئی مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا، اب اس کی بیوی اسے کہتی ہٹ کہیں گے، تو کہاں اور میں کہاں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، تو پھٹیچر، تمہارا کہاں لیول اور میرا کہاں لیول. یہ غصے میں کہ میری دعا کی وجہ سے اس کو حسن ملا، اسے خوبصورتی ملی، اب مجھے ہٹا رہی ہے. تو اس نے غصے میں آ کر فرشتے سے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میری زوجہ بدترین شکل والی خاتون بن جائے. اب وہ تو ہو گئی، اس نے غصے میں، جذباتی تھا، جذبات پہ قابو نہیں تھا، غصے میں آ کر اس نے وہ دعا کر دی، اس کی دعا پوری ہو گئی. اب مگر یہ نقصان ہوا، گھر میں نہ کھانا مل رہا ہے، نہ روٹی پک رہی ہے، وہ روئے جا رہی ہے، وہ شیشے توڑ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو گھر کا ماحول خراب ہو گیا، اب نہیں چلے گا. فرشتے سے کہا میری ایک دعا بچی ہوئی ہے، میری زوجہ کو ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے دن تھی. اس کی ساری دعائیں بھی خام ضائع ہو گئی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. عجل فرجہم. تو اب عقل وہ نعمت ہیں جس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے. عقل کیسے اسٹرانگ ہوئے گی، کیسے طاقتور ہوئے گی؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہوشیار بنوں، میں اسمارٹ بنوں، میں عقل مند بنوں. عقل کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں جو دعائیں ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے تمہاری عقل کو یہ چیزیں بڑھائیں گی. ان میں سے ایک چیز جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے بے کا پھل، جسے انگلش میں کوئنس بولتے ہیں. بے کا پھل آپ کے علاقے میں پایا جاتا ہے، جو سیب کی طرح ہوتا ہے مگر بڑا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے اندر سے، جس میں اردو میں بے کہا جاتا ہے یا جس کو کوئنس کہتے ہیں انگلش میں. ایران میں بھی وافر تعداد میں پایا جاتا ہے. ہم نے کینیڈا میں بھی دیکھا وہ فروٹ مل رہا تھا جسے کوئنس فروٹ کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جو یہ فروٹ کھائے گا اس کی عقل مضبوط ہوگی. بے وہ فروٹ ہے جس کے بارے میں مولا نے فرمایا اگر بزدل کو کھلاؤ گے تو دلیر ہو جائے گا، اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا. بے کے فروٹ کے بارے میں کہا گیا ہے.
اور بہ کی خوشبو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ انبیاء کی خوشبو ہے، بہ کی بہت لطیف اور پیاری خوشبو ہوتی ہے اس پھل کی، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کھائے گا انسان کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا تمہاری عقل کیسے اضافہ، عقل میں اضافہ نہیں فرمایا، عقل کو کیسے طاقتور کر سکتے ہو، عقل کو مضبوط کر سکتے ہو۔ مولا نے فرمایا دوسری چیز ایک گوند ہے، جسے درختوں سے مختلف گوندیں نکلتی ہیں، ایک گوند ہے جس کو فارسی میں اور اردو میں کندر کہا جاتا ہے، کاف نون دال رے اور کاف پہ پیش ہے کندر۔ کندر ایک گوند ہے۔ 8ویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایت میں ہے 8ویں امام جب تک سورج نہیں نکلتا تھا مصلی عبادت پہ ہوتے تھے، اور جب سورج نکل جاتا تھا اٹھتے تھے سب سے پہلے کندر چباتے تھے، اور اس کے کندر کھانا بھی اچھا ہے، کندر چبانا بھی ٹھیک ہے، ایک نیچرل اللہ کا بنا ہوا چیونگم ہے جس کو انسان چبائے، اور مولا ناشتے سے پہلے یہ چبایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے عقل کو مضبوط کرے گا، یہ کسی بھی پنساری دکان سے آپ کو مل سکتی ہے یہ چیز۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں فرمایا تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا، وہ چیز آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہے، آسان ترین چیز فرمایا خل یعنی سرکہ۔ سرکہ وہ چیز ہے فرمایا یشد العقل، عقل کو مضبوط کرتا ہے سرکہ۔ سرکہ اتنا اہم ہے، اور مولا نے یہ نہیں بتایا کون سا، یہ نہیں بتایا صرف سرکہ کھاؤ، بلکہ فرمایا کون سا سرکہ کھاؤ، ما لا افسدتمو، وہ سرکہ کھاؤ جسے تو نے خود خراب کر کے نہیں بنایا بلکہ جو دیسی طریقے سے خود بنا ہو، یعنی دیسی سرکہ، کیونکہ جو سرکہ مارکیٹ میں ملتا ہے وہ ایک رات میں بن جاتا ہے، مگر دیسی سرکے کو بنتے بنتے 30 سے 40 دن رکھتے ہیں صرف سرکہ بنتے بنتے، کیونکہ انگور سے شراب بنتا ہے، شراب سے پھر سرکہ بنتا ہے، تقریباً دیسی طریقے سے اگر بنائے تقریباً 40 دن رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دیسی سرکہ کھاؤ، اور سرکے کے بارے میں فرمایا یفتح السدد، یہ تمہاری بند بلوکیج کو بھی کھول دے گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا جس دسترخوان پہ سرکہ اور نمک پڑا ہوا ہوگا خدا اور خدا کے فرشتے اس دسترخوان پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خالی ہمارا لائف اسٹائل بھی اہل بیت والا ہونا چاہیے، جو مولا کھایا کرتے تھے، مولا کیا استعمال کیا کرتے تھے، یعنی یہ چیزیں کھانے کے متعلق ہیں جو انسان کے عقل کو بڑھا سکتی ہیں۔ اب آئیے وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو انسان کے عقل کو مضبوط کرتی ہے۔ داستان آدم اور شیطان کو اگر دیکھیں گے، حضرت آدم کی عبادتیں شیطان سے بہت کم تھیں۔ شیطان کی عبادت امام فرماتے ہیں 6000 سال اس نے عبادت کی، اور وہ بھی 6000 سال میں 2000 سال کا ایک سجدہ، بس اتنا نہیں، یہ 6000 سال اس دنیا کے نہیں اس دنیا کے تھے، یعنی 6000 کو ملٹیپلائی بائی 70 کر دیجئے، شیطان نے اتنی عبادتیں کی تھیں، مگر کیا ہوا، راندہ دربار ہو گیا، کیا ہوا، اسے نکال دیا گیا۔ شیطان کے پاس عبادتیں تو تھیں مگر ادب نہیں تھا، شیطان کے پاس عبادتیں تھیں ادب نہیں تھا، اسی لیے راندہ دربار بن گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں ادب کا ذکر میں کر رہا ہوں؟ 8ویں امام نے کسی کو دیکھا، کوئی شخص کہہ رہا ہے خدایا میری عقل بڑھا دے، میری عقل بڑھا دے، مولا نے فرمایا یہ دعا نہ کرو، اللہ نے جس کو جتنی عقل دی تھی وہ دی تھی، تو کہا مولا میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا دعا کرو عقل کو مضبوط کرنے والی چیزیں مجھے عطا کر۔ تو شخص کہتا ہے مولا وہ کون سی چیزیں جو عقل کو مضبوط کرتی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی الادب، کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب۔ مولا فرماتے ہیں ہر چیز کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے، یعنی اگر ادب آ گیا انسان میں تو انسان کی عقل مضبوط ہو جائے گی۔ شیطان کون تھا؟ بے ادب تھا، اور بے ادب ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے، با ادب با نصیب رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے ان کو ہدایت کیوں ملی؟ کیا وجہ تھی ان کو ہدایت ملنے کی؟ علماء مختلف ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ادھر سے حضرت موسیٰ عصا لے کر آئے، ادھر سے جادوگر اپنی رسیاں لے کر آئے، اب ایک مرتبہ رسیاں پھینکنے والے ہیں، ایک مرتبہ اس موقع پر جادوگروں نے ایک اچھا کام کیا جس کی وجہ سے انہیں ہدایت مل گئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ کیا اچھا کام کیا؟ انہوں نے صرف دیکھا کہ موسیٰ اپنے قبیلے کے نبی ہیں، اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، تو موسیٰ سے صرف اتنا کہا موسیٰ پہلے آپ تشریف لے کر آئیے، پہلے آپ، بس یہی جملہ کہا، خدا نے انہیں ہدایت دی، معجزے کے بعد سجدے میں گر پڑے، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے کر آئے۔ اگر ادب نہیں تو زندگی میں کچھ نہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں
جو باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ جا کر ماں سے کہہ دیتے ہیں بابا ایسے کہہ رہے ہیں تو آپ بابا سے بات کر دیجئے۔ تو کبھی کبھار باپ ناراض ہوتا ہے کہ بیٹے سے بیٹا کم بخت تو مجھے کیوں نہیں کہتا۔ یہ ناراض ہونے کی بات نہیں، وہ بیچارہ بچہ باپ کے ادب میں باپ سے گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ ایک اچھی صفت ہے، یہ ایک اچھی کوالٹی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جب گھر آتے تھے، پاک بی بی سیدہ کو جو کچھ گھر سے باہر مولا علی حدیثیں بتاتے تھے یا تقریر کرتے تھے یا باتیں کرتے تھے، وہ ساری باتیں اگر ماں کو بتا دیتے تھے کہ آج بابا نے یہ حدیث کہی، آج بابا نے یہ کہا، آج بابا نے یہ کہا۔ جب مولا علی گھر آتے تھے تو بی بی سیدہ ساری باتیں مولا علی کو بتاتی تھی۔ تو مولا علی پوچھتے تھے اے بی بی سیدہ آپ کو کیسے پتہ یہ ساری باتیں؟ کہا آپ ہی کا بیٹا حسن آپ سے پہلے مسجد سے واپس آ جاتا ہے اور مجھے ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ مولا علی نے کہا کل میں ایسے کروں گا، تھوڑا جلدی مسجد سے واپس آ جاؤں گا تاکہ دیکھوں میرا بیٹا حسن کیسے میری باتیں تم تک پہنچاتا ہے۔ تو مولا علی مسجد سے پہلے آ جاتے ہیں، جلدی سے پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ روٹین جیسے ڈیلی پہ آتے تھے ویسے آتے ہیں اور اماں سے بتاتے ہیں کہ اماں آج بابا نے یہ کہا، مگر بولتے بولتے امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں لکنت آتی ہے، زبان اٹکنے لگتی ہے۔ بی بی سیدہ پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری زبان کیوں اٹک رہی ہے، زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں لگ ایسے رہا ہے پردے کے پیچھے کوئی بزرگ موجود ہے۔ یہ ادب تھا امام حسن مجتبیٰ کا کہ باپ کے سامنے گفتگو بھی نہیں کی، یعنی یہ ادب ہے جس کو پاس ادب آ گیا اس کے پاس ہر شے آ گئی۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ورثے میں کوئی گاڑی چھوڑ کے جاتا ہے، میرے بچے کو ورثے میں میراث میں ملے، کوئی گھر چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی دولت چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی سواری چھوڑ کر جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو بہترین چیز اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں؟ معصوم امام فرماتے ہیں لا میراث کل ادب، ادب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے ورثے میں چھوڑ سکتے ہیں۔ بہترین چیز یہی ادب ہے جو اپنے بچوں کے لیے ورثے میں چھوڑیں۔ ہم معجزہ سنتے ہیں ہمیشہ فضائل میں، مولا علی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج کٹا، مگر یہ معجزہ کون سا معجزہ تھا؟ کب کا معجزہ تھا؟ یہ وہ معجزہ تھا جب نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا، رسول اللہ کا سر مولا علی کی گود میں تھا، مولا علی دیکھ رہے تھے کہ عصر کی فضیلت کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، مگر ادھر رسول کا سر علی کی گود میں تھا۔ مولا علی نے فیصلہ یہی کیا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وقت جائے تو جائے مگر رسول کے ادب میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ یہ علی کے ادب کی داستان ہے۔ ادب ہمیں سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھیں، یا اور آگے بڑھیں ادب سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھیں۔ حر نے جیسے امام حسین کے گھوڑے کو تھاما، مولا نے کیا فرمایا؟ سکلت کا امک، تیری ماں تیرے جنازے پر روئے۔ اس نے مولا کو اٹھا کے نظریں اٹھا کر دیکھیں، پھر سر جھکا دیا، کہا مولا عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملے کہتا تو میں اس کو پلٹ کے ویسا ہی جواب دے دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نماز کا جب وقت آیا، حر دشمن کی فوج کے سپہ سالار تھے، اپنی نماز خود قائم کر سکتے تھے، مگر حر نے اپنی نماز قائم نہیں کی۔ مولا حسین کے پاس آئے، کہا فرزند رسول جب آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں کیسے نماز قائم کر سکتا ہوں؟ مولا کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اگر یہ دو اچھی چیزیں حر نہ کرتے، پہلی چیز احترام سیدہ، تبھی تو کیا خوبصورت کہا ہے شاعر نے، رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی، رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا۔ یہ احترام فاطمہ تھا جس نے حر کو بچایا، اور ادب حسین تھا۔ اگر وہاں حر اپنی جماعت قائم کر دیتے، اگر یہاں حر حسین کو جواب دے دیتے، کبھی حر کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ادب تھا۔ اور مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو، نعرہ حیدری۔ یہ ادب تھا حر علیہ السلام کا کہ جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ اور آگے بڑھیں، کربلا میں کتنے لوگوں کا
سر فہرست جو ادب آپ کو نظر آتا ہے وہ ادب حضرت عباس ہے۔ مولا نے کہا عباس پانی لاؤ، جی مولا۔ مولا نے کہا عباس جا کے جنگ نہیں کرنی، جی مولا۔ مولا نے کہا عباس ایک دن کی مہلت لے لے، جی مولا۔ یہاں تک کہ جب شمر لعین وہ ملعون آ گیا، کہتا ہے حضرت عباس سے کہ مولا عباس سے کیا کہتا ہے، میں آپ کو امان نامہ دیتا ہوں۔ شمر کی ایک صفت یہ تھی کہ شمر قوم پرست تھا، شمر قبیلہ پرست تھا۔ شمر نے مولا حسین کے لیے امان نامہ نہیں لایا، مولا عباس کے لیے کیوں لایا؟ کہا یہ رشتہ داری میں ہمارے سے، ان کی ماں کے ذریعے سے ان کی رشتہ داری ہم سے ملتی ہے۔ شمر کی صفت یہی قوم پرستی تھی، یہی خاندان پرستی تھی۔ شمر نے مولا کو امان نامہ جب دیا، مولا خیمے میں تھے، حضرت عباس، مولا حسین بھی خیمے میں تھے، حضرت عباس نے اس کو جواب تک نہیں دیا۔ پھر مولا حسین نے کہا کہ بھائی عباس ذرا اسے جواب تو دو، پھر جواب دیا کہ تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ادب عباس یہ تھا کہ حسین کی اجازت کے بغیر بولا بھی نہیں کہا کرتے تھے، حسین کی اجازت کے بغیر عباس بولتے بھی نہیں تھے۔ یہ ادب حضرت عباس تھا۔ اور ان ایام میں جس امام پہ ہم گریہ کرتے ہیں، میرا قیدی امام، امام زین العابدین، اس دعائے ابی حمزہ الصومالی میں کس پیارے انداز سے خدا سے بات کرتے ہیں، الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، خدایا مجھے اپنی مار سے باادب نہ بنانا، اپنے پیار سے باادب بنانا۔ بعض لوگوں کو خدا مار کے باادب بناتا ہے، بیماری سے، غربت سے، پریشانی سے، ایکسیڈنٹ سے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لعلہم یتضرعون، ہم ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ خدا کی بارگاہ میں پلٹیں اور تضرع کریں، گریہ و زاری کریں۔ خدایا مجھے بیماری سے باادب نہ بنانا، مجھے ایکسیڈنٹ سے باادب نہ بنانا، مجھے غربت سے باادب نہ بنانا، مجھے پریشانی سے باادب نہ بنانا، مجھے کورونا سے باادب نہ بنانا۔ کس چیز سے باادب بنانا؟ خدایا مجھے حسین کی محبت سے باادب بنانا، مجھے کربلا والوں کی محبت سے باادب بنانا۔ جب ان کی محبت آ جائے گی صحیح معنوں میں، ہم بھی باادب ہو جائیں گے۔ ایک ذاکر کا واقعہ ہے، ایران میں رہتا تھا، اس کے پیر میں ایک زخم پڑ گیا اور ٹانگ میں وہ زخم اتنا پھیلتا چلا گیا کہ آخر اسے اسپتال جانا پڑا۔ 2 مہینے مسلسل یہ ذاکر اسپتال میں پڑا رہا اور زخم بہتر نہیں ہوا، بدتر ہوا، یہاں تک کہ پوری ٹانگ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، ڈاکٹر نے کہا کل آپ کی ٹانگ کٹے گی اور آپ ایک ٹانگ سے معذور ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ یہ ذاکر کہتا ہے زندگی بھر میں نے حسین کی ذاکری کی ہے، چلو حسین کے در سے کچھ مانگ لیتا ہوں۔ پھر دل میں کہتا ہے اگر کسی امیر کے در پہ فقیر جائے، اگر امیر اسے عطا نہ کرے تو فقیر امیر کی چھوٹی بیٹی سے سفارش لگوا دیتا ہے۔ میں بھی حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ سے سفارش لگواتا ہوں۔ اب یہ ذاکر تھا، اسے شعر یاد تھے، فارسی میں یہ شعر پڑھنے لگا، ایران کا ذاکر تھا۔ کہتا ہے بستر پہ میں روتے روتے وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ در شہر شام دختری بود از حسین، شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تن تنہا وہ قید میں روتی تھی، چہرے میں وہ شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی، ہاں وہ مریم و ہاجرہ کی ثانی تھی۔ کہا میں یہ شعر پڑھتا گیا، روتا گیا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، خواب میں نے امام حسین کی زیارت کی۔ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، جب چھوٹے بچے کسی بڑے کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو بچے باپ یا ماں کی شہادت کی انگلی پکڑتے ہیں اور باپ ماں کو کھینچ کر ایک طرف لے جاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا، سکینہ نے حسین کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور حسین کو میرے کمرے کی طرف لا رہی تھی۔
یہ کہتا ہے امام حسین آتے ہیں، مولا حسین مجھ سے پوچھتے ہیں اے ذاکر تو میرے بیٹی کے مسائب پڑھ رہا تھا؟ جی مولا میں سکینہ بی بی کے مسائب پڑھ رہا تھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں ذرا پھر سے پڑھو۔ اب یہ کہتا ہے میں پڑھنا ہی چاہتا تھا۔ حسین نے کہا کیا لیٹ کے پڑھو گے؟ کہا آقا میں اٹھ نہیں سکتا، پاؤں سے بیمار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب تجھے حسین کہتے ہیں اٹھو تو اٹھ سکو گے۔ کہتا ہے میں خواب میں کھڑا ہوا، پھر سے وہی شعر میں نے پڑھنا شروع کیے کہ در شہر شام دختری بود از حسین، شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ قید میں روتی تھی، چہرے میں وہ شبیہ فاطمہ ہو چکی تھی، وہ مریم اور آسیہ کی ثانی تھی۔ کہا میں پڑھ رہا تھا شعر، حسین مولا زور زور سے رو رہے تھے اور میرے مصائب سن بھی رہے تھے۔ کہا ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا یہ خواب نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، میرے اطراف ڈاکٹر نرسیں کھڑے زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، بیمار ویل چیئر پہ رو رہے تھے، اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا، میں وہ شعر پڑھ رہا تھا اور یہ سب سنتے ہوئے رو رہے تھے۔ میرا ڈاکٹر میرے پاس آیا، میرا بازو تھاما، مجھے کمرے میں لے گیا، میرا چیک اپ کیا، دیکھا میرے ٹانگ میں کوئی زخم ہی نہیں ہے، مجھے کہا اپنی وہ ٹانگ دکھاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم میری یہی ٹانگ خراب تھی، اس ٹانگ سے معذور تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا تمہاری ٹانگ تو کٹنی تھی، کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو اس نے کہا مجھے حسین کی سکینہ نے شفا دے دی ہے۔ اب اتنی عظمت تھی بی بی سکینہ کی؟ نہیں، اور بھی عظمت سن لو۔ کہتا ہے میں چلا گیا اسپتال سے، مجھے فارغ کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں اسپتال واپس آیا اور میں نے اسپتال والوں سے کہا میرے برابر میں جو بیمار تھا نا اس سے مجھے ملنا ہے۔ اسپتال والوں نے رو کر کہا اس اسپتال میں کوئی پرانا مریض نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا سارے مریض نئے ہیں۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا جب حسین کو سکینہ یہاں لے کر آئی تھی نا، حسین نے سارے مریضوں کو شفا دے دی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسیم، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین۔ مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ کی طرف سے سلام دیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ حسین مولا تیری بیٹی سکینہ پہ لاکھوں سلام۔ پورے کربلا کے راستے میں بی بی سکینہ سید سجاد سے ایسے سوال کیا کرتی تھی، سجاد روتے تھے گریہ کرتے تھے،
جب بھی رسیاں کھلتی تھیں سکینہ جاتی تھی اپنے باہوں کو سجاد کی گردن میں ڈال لیتی تھی۔ ایک دن سجاد نے کہا بہن تم جو میری گردن میں ہاتھ ڈالتی ہو ذرا ایک مرتبہ میری گردن کو دیکھ بھی لو۔ سجاد نے اپنا گریباں دکھایا، بہن یہ زخموں سے چور چور ہے، بہن اسے ہاتھ نہ ڈالنا۔ اب عزادارو ایک مرتبہ کربلا کے راستے میں تھوڑا پانی ملا، سنو گے سکینہ نے پانی سے کیا کیا؟ سکینہ پیاسی تھی مگر پانی نہ پیا، پانی کو سجاد کی گردن پہ ڈال دیا۔ سجاد نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ نے کہا تھا زنجیر گرم ہو جاتی ہے، میں زنجیر کو ٹھنڈی کر رہی ہوں۔ ہاں عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رحم اللہ صرخۃ لنا، خدا رحمت کرے اس چیخ پر جو ہماری مصیبت میں بلند ہو۔ ہاں عزادارو یہ بچی پورے کربلا کے راستے میں کتنی مصیبتیں دیکھی۔ روایات میں مشہور ہے 2 مرتبہ سکینہ بی بی نے بابا کا سر دیکھا تھا، نزدیک سے 2 مرتبہ بابا کا سر دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ 10 محرم کے دن بابا کا سر دیکھا، دوسری مرتبہ زندان شام میں شہادت سے پہلے سر دیکھا۔ سنو گے عزادارو جب دوسری مرتبہ سر دیکھا پپھی سے پوچھا پپھی یہ کس کا سر پڑا ہے؟ گود کی پالی سر پہچان نہ سکی۔ سنو گے کیوں نہ پہچان سکی سکینہ بابا کا سر؟ علماء کہتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ سر کتنی مرتبہ نیزے سے زمین پہ گرا، کبھی خولی کے تنور میں گیا، کبھی یزید کی چھڑی پڑی۔ اب سکینہ بھی پہچان نہ سکی یہ کس کا سر ہے۔ عزادارو اولاد والوں مجھے معاف کرنا، علماء دوسری وجہ بھی بتاتے ہیں، دوسری وجہ پہلی وجہ سے زیادہ سخت ہے۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، علماء کہتے ہیں شاید دوسری وجہ یہ تھی کہ بابا کے سر کو نہیں پہچانا۔ سن سکو گے عزادارو، کہتے ہیں بچی کا منہ چھوٹا، ظالم کا تماچا بڑا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ظالم کا تماچا بڑا، بچی کا منہ چھوٹا تھا۔ شاید کوئی نہیں سمجھا، وضاحت کی معافی چاہتا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں۔ جانتے ہو جب کسی بڑے کو تماچا مارتے ہیں تو منہ پہ تماچا پڑتا ہے، مگر چھوٹی بچے کو تماچا منہ پہ نہیں آنکھوں پہ پڑتا ہے۔ بچی کی آنکھوں کا نور کم ہو گیا تھا۔ سکینہ آپ دیکھ نہیں سک رہی تھی یہ کس کا سر ہے؟ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔
عزادار و ایک راوی زندان کے قریب سے گزرتا ہے، عجیب منظر دیکھتا ہے، گھر جاتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے تم ہر چاند کی پہلی رات صدقہ دیا کرتی ہو، میں نے ایسے مظلوم قیدی دیکھے، ہائے ہائے کیا دن آ گئے، لوگ سادات کو صدقہ دے رہے ہیں۔ زوجہ کہتی ہے تم پہلے کھانا کھا لو پھر جا کے انہیں بھی کھانا دینا۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے قید خانے میں عجیب پردرد منظر دیکھے، میں نے دیکھا ایک قیدی تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کی گردن میں ایک رسی تھی، جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا یا 5 برس کے بچے کی صدا آتی بابا میرا گلا دب رہا ہے، وہ قیدی کمر سیدھی نہیں کر سکا۔ پھر کہتا ہے میں نے ایک 4 برس کی بچی کو دیکھا، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے، کبھی چچا کو کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، لگتا ہے اس کا کوئی 18 برس کا بھائی بھی مارا گیا۔ مومنہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا لے کے آتی ہوں، یہ قید خانے میں آتی ہے، کھانا لا کر بی بی زینب کے سامنے رکھتی ہیں، کہتی ہے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے اور بچوں کو بھی کھانا کھلا دیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہے کھانا لانے والی یہ کیسا کھانا ہے؟ وہ کہتی ہے اے قیدی یہ صدقے کا کھانا ہے، خدا جانے دل زینب پہ کیا گزری۔ بی بی زینب نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا زندان میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا مظلوم حسین، غریب حسین، ہاں زیادہ رو، مگر مومنہ نہ سمجھی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں حسین کے نام پہ۔ بی بی زینب نے پوچھا اے کھانا لانے والی حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ کہا اے قیدی ایک زمانہ تھا جب ہمارے مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، ہم کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو بیٹے تو دیے تھے مگر کوئی بیٹی نہیں دی تھی، میری ماں کوفے میں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اے وارث چادر تطہیر بی بی تو دعا کر اللہ مجھے بیٹی عطا کرے۔ اور پھر بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی۔ اب یہ کھانا لانے والی بی بی زینب سے فخر سے کہتی ہیں اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، جیسے آپ سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، بی بی زینب سن بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ بی بی زینب کو اس خاتون نے کہا اے قیدی بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی، میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے گئی،
کہ اے بی بی آپ کی دعا سے یہ بچی پیدا تو ہوئی ہے مگر بیمار رہتی ہے۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ اے قیدی بی بی میری ماں صدقہ دیا کرتی تھی، میری ماں کے بعد اب میں بھی وہ صدقہ دیتی ہوں۔ عزادارو بی بی زینب نے کھانا لانے والی سے کہا اے کھانا لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے، صدقے کے موسم گزر گئے ہیں۔ کھانا لانے والی جلال میں آ کے کہتی ہے اے قیدی بی بی اگر کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے، اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ بس عباس کا نام آیا، ایک مرتبہ روتی روتی سکینہ کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ یہ مومنہ پریشان، اے قیدی بی بی یہ کون بچی ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ بی بی زینب نے فرمایا عباس کی بھتیجی حسین کی بیٹی ہے۔ مومنہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی، کہا یہ بچی جس کے کان میں خون جمع ہوا ہے، جس کا کرتا بھی جلا ہوا ہے، منہ پہ تماچوں کے نشان، یہ اگر سکینہ ہے تو اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ اب بی بی کیا کہے، میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی۔ فرمایا انا زینب بنت علی، میں وہی زینب ہوں علی کی بیٹی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں بھی ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ جو مومنین و مسلمین اپنی نیک حوائج لے کر آئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، بار الہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین و مسلمین اپنی